فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زوار حسین مرحوم ابن سید بشیر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات بھیجیں. برادران ایمانی، ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت عزادار امام حسین کے ایصال ثواب کی غرض سے 40ویں کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور آپ کے روبرو کچھ کلمات حاضر کرنا مقصود ہیں. بہت زیادہ زحمت نہیں دی جائے گی کیونکہ ابھی اس کے فوراً بعد دوسری مجلس بھی ہے اور قبلہ و کعبہ مشہدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو اختصار ملحوظ نظر رہے گا. میں نے سورہ آل عمران کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو اعلان کیا وہ یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے روبرو محترم سامعین، حضرات علماء کرام اور طلاب ذوی الاحترام بلکہ طلاب خوش مستقبل موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن باریکیوں سے اور جس نکتہ آفرینی سے یہ حضرات واقف ہیں وہ عام آدمی کے حصے میں نہیں ہے. کوشش کروں گا اپنی کجمج بیانی کے اعتراف کے باوجود کہ کچھ حاضر کر سکوں. گو آپ حضرات کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ کے سامنے گفتگو دشوار ہے، لیکن
چونکہ یہ گفتگو ذکر اہل بیت سے وابستہ ہے، اور جب کوئی قلب کی گہرائیوں سے ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ منہ میں زبان رکھ دیتے ہیں، تو انہی ذوات مقدسہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات اللہ نے الگ الگ زاویے سے قرآن حکیم میں کہی، کم سے کم 2 بار تو انہی الفاظ میں نزول ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی احمق، کوئی باغی ذات واجب کا انکار کر دے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی موت کا منکر ہو جائے، اور اگر کوئی موت کا منکر ہو بھی جائے تو موت اسے کب چھوڑنے والی؟ تو آپ کو پوری دنیا میں کوئی موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا، لیکن یہ بات اتنی عام ہے کہ کوئی منکر ہی نہیں ہے، پھر بھی قرآن میں اس کی تکرار، جبکہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کسی سبجیکٹ سے مخصوص نہیں ہے، کسی موضوع سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انفس و آفاق پر محیط کتاب کا نام قرآن ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں موضوع کی کتاب ہے، یہ فلاں موضوع کی کتاب ہے، یہ فلاں زمانے کی کتاب ہے، یہ فلاں عہد کی کتاب ہے۔ جب سے نازل ہوئی ہے صبح قیامت تک کی کتاب کا نام قرآن، اور ہر موضوع پر اسے گفتگو کرنا، اپنے نزول سے لے کر صبح قیامت تک کی خبریں بھی بیان کرنا، ہر خشک و تر پہ بات بھی کرنا، تو اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کے پاس کام بہت ہے، گنجائش کم ہے۔ اسی لیے قرآن تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، اشاروں میں، کنایوں میں گفتگو ہوتی ہے، تفصیل سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کیسے پڑھی جائے، ذکر رکوع کیا ہو، ذکر سجدہ کیا ہو، رکعت کی تعداد کیا ہو، ترتیب کیا ہو، اس پر کوئی گفتگو قرآن نہیں کرتا۔ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے لیے لکھ دیے گئے، روزوں کی کیفیت کیا ہوگی اس پر کوئی گفتگو قرآن نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیتا ہے، نصاب زکوٰۃ نہیں بیان کرتا۔ حج کا حکم دے دیتا ہے، احکام حج نہیں بیان کرتا۔ اب غور فرمائیں کہ صرف اشارے کرتا ہے کہ یہ کرنا، تو اب یہ بتائے کون؟ تو خود قرآن نے وضاحت کی کہ گھبراؤ نہیں، ہم نے ایک پوری جماعت منتخب کی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں کچھ کو اس کتاب کا وارث قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب لا وارث ہو، مگر قرآن وارث رکھتا ہے، قرآن وارث رکھتا ہے۔ تو جو کتاب وارث سمیت موجود ہو، اگر کوئی لا وارث حسب و نسب اس پر اعتراض بھی کرے تو اس کے اعتراض کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ زنگامی کتاب وارث رکھتی ہے، اور ایک دو نہیں، آواز دی کہ مصطفیٰ بندے وارث، ہمارے مصطفیٰ بندے وارث۔ تو قرآن حکیم وارثوں کے سہارے اپنی تمام کیفیتوں کو بیان کرتا ہے اور اپنے تمام اجمال کی وضاحت کرتا ہے۔ اب جہاں گنجائش کم ہو وہاں اس آیت کی تکرار کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، لیکن اگر تکرار ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، خالی روا روی میں پڑھ لینے اور سن لینے کی بات نہیں۔ آواز دی جا رہی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اب جب ہم موت پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انسان کو موت آ گئی، بلا صاحب نہیں رہے، جانداروں کو موت آئی، لیکن قرآن انسانوں کی موت کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن نفسوں کی موت کی بات کر رہا ہے۔ انسان، اگر آپ غور فرمائیں
تو کم سے کم 2 حیثیتیں رکھتا ہے، کم سے کم۔ جب ایک انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جسم لے کر آتا ہے، اور خالی جسم نہیں لے کر آتا، اس جسم کے اندر ایک روح لے کر آتا ہے۔ روح ہے جسم میں، سب کو یقین ہے، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، کیسی ہے کسی کو نہیں معلوم، روح کا کوئی علم دیا ہی نہیں گیا۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو بس یہ امر خدا، تو روح کا علم ادھر سے نہیں آیا۔ تو آپ کو دنیا میں جسم کے ڈاکٹر ملیں گے، روح کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اب وہ اخباری اشتہارات الگ ہیں کہ روحانی علاج ہوتا ہے، وہ جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں ان کو اپنی روح کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ روح کا کوئی علم نہیں دیا گیا، علم جسم کا دیا گیا، دانت کا ڈاکٹر، آنکھ کا ڈاکٹر، تمام اعضائے بدن کا ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، ایک ایک چیز کے آپ کو ماہرین مل جائیں گے، ریسرچ پیپرز مل جائیں گے، تحقیقی مقالے مل جائیں گے، مگر روح پر گفتگو کرتا ہوا کوئی نہ نظر آئے گا، اس لیے کہ روح کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جن کو اس نے راسخون فی العلم قرار دیا۔ ہر ایک روح کے علم سے واقف نہیں ہے۔ تو اب ایک جسم ہے، ایک روح ہے، یہ 2 چیزوں سے مل کر انسان بنا۔ خالی جسم کا نام بھی انسان نہیں ہے اور خالی روح کا نام بھی انسان نہیں، بس فرق یہ ہے کہ جسم دکھائی دیتا، روح دکھائی نہیں دیتی۔ یا میں لفظوں کو بدل دوں، جسم ظاہر ہے، روح غیب ہے۔ جسم ظاہر ہے، روح غیب ہے۔ اور اگر آپ محسوس کریں تو ایک فقرہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ظاہر کی زندگی ٹکی اسی غیب پر ہے۔ اصول حیات یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی ظاہر زندہ ہے تو پس منظر میں کوئی غیب موجود ہے۔ اب اگر یہ کائنات زندہ ہے تو کوئی غیب میں ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو اب یہ جسم اور روح 2 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ اب جسم کیا ہے، روح کیا ہے؟ علماء اخلاق نے بڑی بحثیں کی ہیں، فلسفیوں نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے۔ فلسفیوں نے جسم کو مادہ کہا، جس کو آپ میٹر کہتے ہیں، اور اس میٹر کی مادے کی تقسیم کی گئی اور اس کو 4 حصوں میں منقسم کیا گیا قدیم فلسفے میں۔ آج کے جدید اور سائنٹیفک فلسفے کی بات نہیں ہے، قدیم فلسفے میں مادے کے 4 حصے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جمادات یعنی پتھر جن میں جمود پایا جائے، مٹی جن میں ٹھہراؤ ہے، جمود ہے۔ نباتات جن میں نمو پایا جائے، درخت، پیڑ پودے۔ حیوان جن میں حرکت پائی جائے۔ انسان جس کے اندر حرکت کے ساتھ عقل کا اضافہ ہو جائے۔ یہ 4 مادے کے درجے ہیں۔ اسی طرح روح کے بھی 4 جز قرار دیے گئے۔ عام انسانوں کی روح یہ الگ صنف ہے، پھر انبیاء و مرسلین کی روح یہ الگ مرحلہ ہے، پھر انوار ملائکہ یہ الگ کیفیت ہے، پھر امر خدا۔ تو امر خدا سے روح چلتی ہے، انسان تک آتی ہے۔ جمادات سے مادہ ترقی کرتا ہے، انسان تک آتا ہے۔ اب روح اور مادہ ایک جگہ جمع کیے گئے۔ جب 2 الگ الگ چیزیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی تو ان کو جوڑنے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے، ورنہ استحکام نہیں۔ مثلا مٹی کی دیوار میں لکڑی کا دروازہ لگایا آپ، تو خالی دروازے کو کھڑے کر دینے سے دروازہ نہیں ٹکے گا، ہوا کا جھونکا اسے گرا دے گا۔ تو اس کو جوڑنے کے لیے آپ کو کچھ الگ سے چیزیں چاہیے کہ جو دیوار و در کے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ تو
اب جسم کی دنیا الگ ہے، مادی دنیا ہے، روح کی دنیا الگ ہے، روحانی دنیا ہے، دونوں کو ایک ہی منزل پر استقرار دیا گیا، تو اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے نفس کو خلق کیا گیا۔ جسم اور روح میں جو جوڑ ہے وہ نفس کا جوڑ، جب تک نفس ان کے درمیان ہے زندگی ہے، نفس ہٹ گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ جسم نہیں ختم ہوا، مادہ تھا مٹی میں مل گیا، روح بھی نہیں ختم ہوئی، امر خدا تھی عالم بالا پہ چلی گئی، جس شے کو موت آئی وہ نفس ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ذرا سی آپ متوجہ رہیں، یہ نفس ہے جو روح اور مادے کے رشتوں کو مستحکم رکھتا ہے اور خواہشیں پیدا کرتا ہے، مضطرب کرتا ہے، بے چینیاں نفس کی وجہ سے، تمنائیں نفس کی وجہ سے، ہماری توجہ کو مرکوز نہیں ہونے دیتا۔ عام زبان میں آج کل کی سمجھ لیں کہ کنسنٹریشن کو بریک کر دیتا، یہ نفس ہے۔ اب دیکھیے کیسا کنسنٹریشن بریک۔ فرشتے جن کے پاس نفس نہیں ہے ان کے لیے آپ نے یہی سنا ہے نا کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جب سے خلق ہوا ہے تب سے رکوع میں، تب سے سجدے میں۔ ہم اپنے کو دیکھیں کتنا طولانی سجدہ کر سکتے، کتنا لمبا رکوع کر سکتے۔ صاحب ہمارا تو یہ عالم ہے کہ رمضان میں نماز پڑھانے کے لیے ایک مقدس مولوی صاحب آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ جماعت پڑھائی، واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کروا دیے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی کہا، پھر صلوات بھی بھیجی، سجدے میں بھی یہی عمل کیا، اور جو مستحبات تھے نیت کی تو 7 تکبیریں کہیں، سارے مستحبات ادا کیے۔ اب یہ جو مغرب کی نماز 3 یا 4 منٹ میں ہوتی تھی، یہ کتنی دیر میں ہو گئی؟ 8 منٹ 9 منٹ۔ 4 منٹ کی نماز 2 منٹ میں انہوں نے پڑھا دی۔ اب پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، نگاہ افطاری پہ تھی، روزے سے ہیں، نگاہ افطاری پہ تھی، نماز ختم ہوئی، صبر کر کے افطاری اٹھائی، جانے لگے۔ دوسرے نے کہا بھائی کہاں چل دی، ابھی عشاء کی باقی۔ اب بھائی ان کے پیچھے کون پڑے، رمضان میں ٹانگیں توڑوا دی، اتنی لمبی کوئی نماز پڑھاتا؟ تو ہماری نماز اگر 4 منٹ سے 9 منٹ ہو جائے تو ہماری مرکوزیت ختم ہو جاتی ہے، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس ہمیں ایک جگہ متحد نہیں رہنے دیتا، ہمیں مضطرب کرتا ہے، ہمیں بے چین کرتا ہے، یہ نفس۔ اور کمال نفس یہی ہے کہ اضطراب پہ قابو پا لیا جائے۔ اضطراب قدم قدم پہ، ہمیں بچے کی طبیعت خراب ہوئی کہ ڈاکٹر کے یہاں لے جانا، دوا لائے دوپہر تک نہیں ٹھیک ہوا کہ ڈاکٹر بدلو، شام کو دوسرے کو دکھاؤ۔ اب ہم پریشان، مضطرب، اور اس اضطراب کی صفت یہ ہے کہ جب اضطراب بڑھتا ہے تو انسان عالم شک میں چلا جاتا ہے۔ اضطراب آپ کو مشکوک کر دیتا ہے، شکی بنا دیتا ہے، اور جب اضطراب اطمینان میں بدلنے لگتا ہے تو شک یقین میں بدلنے لگتا ہے۔ تو نفس کی کیفیت یہ ہے کہ مضطرب نہ ہو۔ اب جب کوئی اضطراب پہ قابو پا کے یقین کی آخری حدوں پہ پہنچ جائے تب قرآن کہتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا۔ تو یہ نفس ہے کہ جو مضطرب بھی کرتا ہے، یہ نفس ہے کہ جو خواہشیں بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک خواہش پوری کی تو قبل اس کے کہ خواہش ختم ہو دوسری خواہش پیدا ہو گئی، ایک تمنا دل میں جاگی، ہم اس کے چکر میں لگے کہ دوسری تمنا جاگ گئی۔ آپ دیکھیے کہ بھوک کا لگنا یہ خواہش ہے، پیاس کا لگنا یہ خواہش ہے، یہ سب خواہشات ہیں۔ نیند کا آنا یہ بھی ایک خواہش ہے۔ اب بھوک لگی، بھوک کا علاج 1 روٹی 2 روٹی، یہی تو ہے۔ روٹی مل گئی تو پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن خواہشیں کیسے یلغار کرتی؟ روٹی ملی تو خواہش پیدا ہوئی کہ اس روٹی کے ساتھ دال ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ اب غور فرمائیں،
اگر دال بھی مل جائے تو اب شکر نہیں، اگلی خواہش پیدا ہوئی کہ دال میں اگر بگھار لگا ہو تو کیا کہنا، بگھری ہوئی دال مل جائے، کہ تھوڑی سی سبزی ہو تو کیا کہنا، مرغ و ماہی ہو تو کیا کہنا، کباب ہو تو کیا کہنا۔ یعنی دسترخوان پہ ایک بھوک کی خواہش لے کر بیٹھے تھے، 1000 مزے کی تمنائیں لے کر اٹھے، ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، 1000 خواہشیں نہیں پیدا ہو گئی۔ اب اور میں انہی خواہشوں کی تکمیل میں زندگی کا عزیز سرمایہ صرف ہو جاتا ہے۔ بس عمر کے ساتھ خواہشوں کا رخ بدلتا ہے، بچپنا ہے تو کھلونے کی خواہش ہے، عہد جوانی میں آئے تو خواہشوں کا رخ بدل گیا، ادیڑ ہوئے تو خواہشوں نے کوئی نیا روپ اختیار کر لیا، عمر کی آخری منزل تک خواہشیں، صرف خواہشیں۔ اور جب احتضار کا عالم آیا تو یہ سوچنے لگے کہ زندگی تو خواہشوں میں بسر ہو گئی، حق بندگی تو ادا نہ ہوا۔ اور میں کہ اس منزل پر آتے ہیں تو اب یہ خواہشیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ نفس ہے جو خواہشوں کو پیدا کرتا ہے۔ پروردگار کوئی علاج ہے؟ کہاں ہے؟ کیا علاج ہے؟ کہ نفس کو پاک رکھو۔ اگر خواہشوں کی یلغار سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نفس کو پاک بنا لو۔ جب نفس پاک ہو جائے گا تو پھر خواہشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ کیسے پاک ہوگا؟ قرآن نے راستہ بتا دیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ہم نے امین میں ایک رسول بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانی نفس پاک ہوگا اس وقت کہ جب ہم در رسول پر پہنچ جائیں، رسول کے در پر پہنچ جائیں تو نفس پاک ہو جائے گا۔ تو کیا نفس نکالیں گے حضور، آب زمزم سے دھوئیں گے، یا کوثر سے پانی منگوا کے نفس کو پاک کریں گے؟ یہ سب کوئی طریقہ نہیں۔ یوں تو طویل بحث ہو سکتی ہے، مگر ایک جملے میں اس بات کو اپنے محترم سامعین تک پہنچا دوں کہ جتنا ہمارا دل محبت رسول میں ڈوبتا جائے گا نفس پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو پاکیزگی نفس محبت رسول۔ اب رسول 63 برس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمان قیامت تک پیدا ہو رہے ہیں، اب حضور نہیں ہے۔ پروردگار اب نفس کون پاک کرے؟ کہ دیکھا نہیں تھا طہارتوں کا خیمہ لگوا کے، پاک چادر میں پنجتن کو جمع کروا کے، آئے تطہیر کو نازل کر کے بتا دیا تھا کہ یا محمد پاکیزگی دیں گے یا محمد کے اہل بیت پاکیزگی دیں گے۔ اب اگر نفس کو پاک رکھنا ہے تو در اہل بیت پر آ جائیے، علی کی محبت میں ڈوب جائیے، نفس پاک ہو جائے گا، بی بی کی محبت میں ڈوب جائیے، نفس پاک ہو جائے گا، حسنین کی محبت میں ڈوب جائیے، نفس پاک ہو جائے گا۔ جتنا ان کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے نفس پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ان کی محبت میں غرق ہو جائیے، نفس پاک ہو جائے گا۔ دنیا کو حکومت چاہیے تو کسی بھی ڈیوڑھی پہ چلی جائے، طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے، ملک چاہیے، خزانہ چاہیے، کہیں بھی چلی جائے، لیکن اگر طہارت چاہیے تو در اہل بیت پر چلی جائے۔ طہارت کا واحد مرکز آل محمد کا در ہے اور کوئی در نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ طہارت کوئی معمولی مرحلہ نہیں، بڑا اہم مرحلہ۔ اب غور فرمائیں کہ دو چیزیں لے کر ہم پیدا ہوئے، جسم اور روح۔ تو جسم کی بھی طہارت ہے اور روح کی بھی طہارت ہے۔ جسم سیکنڈری چیز ہے، بنیادی چیز روح۔ جسم کو محکوم بنایا گیا، روح کو حاکم بنایا گیا۔ تو وضو کر کے محکوم کو پاک کیا اور پھر محمد و آل محمد کا بغض رکھ کے حاکم کو نجس کر ڈالا۔ جب حاکم نجس ہو گیا تو جو محکوم ہے وہ کہاں سے پاک ہو جائیں گے؟ تو اگر پاک رکھنا ہے جسم کو تو پہلے روح کو پاک رکھیں۔
ज़ान ग्रामी, आप गौर फरमाएं कि तहारत बड़ा अहम मरहला है और हमारे फ़िरक़े में खुसूसी तौर पर हमारे जितने मराजे कराम के अमलिये हैं या तोहफ़तुल अवाम हर घर में मिलता है, जहेज़ में बच्चियों को दिया ही जाता है। पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए ये अलग बात है, मगर जहेज़ में आता है। तो अब उसमें अहकाम शरीयत लिखे हुए हैं। तो शरीयत में सबसे अहम चीज़ नमाज है, मगर आगाज़ नमाज से नहीं, पहले बाब तहारत है। अमलियों में भी, तोहफ़तुल अवाम में भी पहले बाब तहारत है। ये बाब तहारत पहले क्यों? कब पाकीज़ा हो जाओ ताकि इबादत का शऊर पैदा हो सके। पाकीज़गी तुमको इबादत के लायक बना देगी। अच्छा, बाब तहारत में भी अजीब व गरीब बात है। ये फेरिस्त नहीं बताई कि ये पाक है और ये पाक है और ये पाक है। नजासतों को पहचानवाया, ये नजीस, ये नजीस, ये नजीस। आप गौर फरमाएं कि नजासतों को पहचानवाया। इसका मतलब ये कि पाकीज़गी से उस वक्त तक वाबस्ता नहीं हो सकते जब तक नजासतों को न पहचान लो। जब तक नजासतों को न पहचान लो। भाई यही बात मैं कहता हूं कि मवद्दत से उस वक्त तक आशना नहीं हो सकते जब तक आलमे निफाक को न पहचान लो। मुनाफिक को पहचानो तभी तो मवद्दत का हक अदा होगा। गौर माए, तो अब तहारतों के बारे में कि यूं पाकीज़गी होगी। आप गौर कीजिए कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए का वज़ू करो, परवरदिगार नहाए धोए हैं, कोई नजासत नहीं है, लिबास भी पाक है, कि हमारी बारगाह में आ रहे हो, एक्स्ट्रा तहारत के साथ आओ। अब ये जो जिस्म है, इसको पाक करने के सबसे बड़े वसीले का नाम पानी। पानी को मुतहर कहा गया। माँ फरमाएंगे, तलबा बैठे इनके सामने जसारत कर रहा हूं, उलमा तशरीफ फरमा, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। पानी को मुतहर कहा गया। का ताहिर वो के जो पाक हो, मुतहर वो के जो पाक भी हो और दूसरे को पाक कर भी दे। जैसे दरख्त की पत्ती ताहिर है, इतनी पाक है कि उस पर सजदा कर सकते, मगर अगर हाथ नजिस हो जाए तो ये पत्ती हाथ को पाक नहीं करे, हाथ को पानी पाक करेगा। पानी नहीं मयस्सर है तो मिट्टी मुतहर, ये धूप मुतहर, हवा मुतहर। पानी जिस्म को पाक करता है, जिस्म की तहारत को पाक करता है। अब जब जिस्म की तहारत को पानी पाक करता है तो रूह की तहारत के वसीले का क्या नाम? इस पे गौर करिए और गुफ्तगू आज की तमाम हो जाए। ज़ान ग्रामी, ये पानी जिस्म को पाक करता है। उलमा ने 3 किस्में बताई हैं पाक करने वाला पानी। 3 तरह का। एक को आबे कलील कहा गया, कम पानी। एक को आबे कसीर कहा गया, ज्यादा पानी। एक आबे बहर है, दरियाओं का जारी पानी। ये तीनों पानी पाक करते हैं, मगर कैफियतों में फर्क है। आबे कलील भी पाकीज़गी देगा, आबे कसीर भी पाकीज़गी देगा, आबे बहर भी पाकीज़गी देगा। मगर आबे कलील के साथ दिक्कत यह है कि ये पाक तो करता है मगर खुद भी नजासत कबूल कर लेता है। ये पाक करेगा मगर खुद भी नजासत कबूल कर लेगा। हाथ पे नजासत लग गई, आपने लोटे से पाक कर लिया, पाक हो गया हाथ। आप बहुत जल्दी में देखा कौन लोटे को उठाए, लोटे में हाथ डाल दिया। अब जब लोटे में हाथ डाल दिया तो हाथ तो नजिस था ही, लोटे का पानी भी नजिस हो गया। ये आबे कलील था, इसने नजासत को कबूल कर लिया। लेकिन हौज में हाथ डाल दिया, किसी गड्ढे में पानी है उसमें हाथ डाल दिया, तो आपका हाथ भी पाक हो गया और गड्ढे का पानी भी पाक है। वो आबे कसीर, 3.5 बालिश क्यूबिक से ज्यादा पानी आबे कसीर। मस्जिदों में हौज बनाए जाते थे पहले, वो आबे कसीर। तो ये नजासत को जल्दी नहीं कबूल करता। लेकिन अगर इसमें इतनी गलाजत मिलाई जाए कि रंग भी बदल जाए, बू भी बदल जाए, मजा भी बदल जाए, तो ये आबे कसीर भी नजीस हो जाता, ये आबे कसीर भी नजीस हो जाता। लेकिन दरियाओं का बहता हुआ पानी कभी नजीस नहीं होता।
اب یہ جو میں نے بتائی ہے بات، ظاہر ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ اس لیے نہیں بتائی کہ خالی مسئلہ بتانا مقصود، آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا۔ آپ سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہم جیسے لوگ، یہ لوٹے کا پانی ہے۔ اگر کوئی شک لے کر آئے تو ہم اس شک کو مولا کے صدقے میں زائل کر سکتے ہیں، لیکن علم کم۔ اب کوئی بھاری پڑ گیا تو وہ ہمیں بہکا بھی سکتا ہے۔ بھئی سارا مسئلہ تو علم کا ہے نا، اگر کوئی ہم پہ بھاری پڑ گیا، اس نے ہمیں پھنسا دیا، تو اب ہمارے پاس جواب نہیں۔ تو ہم عام لوگ شیعان اہل بیت لوٹے کا پانی ہے کہ جو روح کو پاک کر سکتے ہیں، مگر خود بھی نجس ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ آب کثیر، وہ حوض کا پانی، ان پر شک آسانی سے وارد نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر مسئلے کا جواب دیں گے۔ لیکن معصوم وہ بھی نہیں ہے، معصوم وہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی انہیں بھی گمراہ کر دے، یہ ممکن ہے۔ تو ہم لوگ لوٹے کا پانی ہو گئے، ہمارے علماء حوض کا پانی ہو گئے، لیکن اہل بیت آب بحر ہیں۔ کوئی کیسا بھی مسئلہ لے کر آئے، حل کرنے کے لیے یہ موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ ان کو کوئی راہ سے بے راہ نہیں کر سکتا، اسی لیے ان کی ضمانت قرآن نے لی، یہ روح کو پاک کرتے۔ بس آخری بات، اور میں گفتگو کو آخری منزل تک لے آؤں۔ اب ان کا صاحب آپ کہتے ہیں کہ رسول اور آل رسول پاکیزگی عطا کرتے ہیں، تو سب کیوں نہیں پاک ہو گئے جو ان کی بزم میں بیٹھے؟ پاک تو سب کو ہو جانا چاہیے، اور اگر سب پاک ہو گئے ہوتے تو یہ منافقوں کا تذکرہ کیوں؟ سوال جائز ہے اپنی جگہ، چاہے وہ رسول کی بزم ہو، چاہے ائمہ کی بزم ہو، ہر طرح کے لوگ بیٹھتے تھے، سب پاک نہیں ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے تاریخ کربلا جو ہمارے لیے سب سے بڑا درس حیات ہے، دو کردار ہیں۔ ایک کردار کا نام ہے حر۔ مولا حسین نے ایک فقرہ کہا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس ایک فقرے کو جب حر نے احساس کر لیا تو دنیا بدل گئی، حر سے حر علیہ السلام ہو گیا، ایک جملہ اثر کر گیا۔ اب آپ تاریخ طبری پڑھیے، امام حسین نے کربلا میں عمر 7 سے 7 مرتبہ گفتگو کی، ایک دو بار نہیں، 7 مرتبہ گفتگو۔ آخری گفتگو اتمام حجت کے لیے کی۔ عمر 7 تو صحابی کا بیٹا ہے، کیوں مجھے قتل کر کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے نارے دوزخ مول لے رہا؟ اس سچائی کا جواب اس کے پاس نہیں۔ سر جھکا لیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے، میں کیا کروں؟ امام حسین علیہ السلام نے جو آفر دیا ہے اپنے دشمن کو، کوئی دوستوں کو بھی نہیں دیتا۔ کہ تم کربلا سے چلے جاؤ، یہ نہیں کہا میری طرف آ جاؤ، کہ اس لشکر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو بھی میں تمہاری نجات کا ضامن بن جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مولا حسین نے کہی، صرف چلے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو بھی میں تمہاری نجات کا ضامن بن جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، اگر ہم چلے گئے تو کوفے میں میرا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ابن زیاد میرے گھر کو جلا دے گا۔ تو مولا نے کہا دوسری بات کہ اگر ابن زیاد تیرے گھر کو جلا دے گا تو زہرا کا لال تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس سے اچھا گھر تجھے بنا کے دوں گا۔ کس نے کہا؟ مولا حسین نے کہا۔ اب اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو آخر میں کہا کہ وہ مجھے رے کی حکومت کا پروانہ ملا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لالچ
انسان کو حق سے باطل کی طرف ڈھکیل دیتی. لالچ، یہ واقعات سبق آموز ہیں ہمارے لیے. اور لالچ یہی نہیں کہ بہت چھوٹے سے بہت بڑی منزل سے شروع ہو، چھوٹے سے پیمانے سے شروع ہوتی پھر بڑھتی چلی جاتی. 2 بالی زمین سے لالچ جب شروع ہوتی ہے تو بگھوں میں بدل جاتی ہے. انسان اپنوں کا حق مار لیتا، انسان دوسروں کے لیے زندگی کو سوہان روح بنا دیتا. لالچ. اب عمر سعد کہہ رہا ہے مولا حسین سے کہ رے کی حکومت، تو مولا حسین نے پیشین گوئی کی. کیا فرمایا؟ کہ تیرے نصیب میں رے کے گیہوں نہیں. پورا اس کو مستقبل دکھا دیا، تیرے نصیب میں رے کے گیہوں نہیں. تو اس نے تمسخر کیا کہ میں جو پہ گزارا کر لوں گا، میں جو پہ گزارا کر لوں گا. اب ذرا غور فرمائیں کہ آخری حد تک امام حسین نے کتنی گفتگو کی، مگر عمر سعد نہیں بدلا. ہمیشہ کے لیے حصار لعنت کا قیدی بن گیا، جہنم کے شعلے اس کا مقدر ہو گئے. اب ذرا غور فرمائیں کہ سردار جوانان جنت بخشش دے رہا تھا، مگر جب نصیب پھر جائے تو پھر بخشش کسی کو نظر نہیں آتی. اللہم صلی علی محمد. تو حر نے اپنے کو بدلا، عمر سعد نہیں بدلا. دونوں سے امام حسین نے گفتگو. سوال یہی ہے کہ وہ کیوں پاک ہوا، یہ کیوں نہیں پاک ہوا. اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر شے نہیں پاک ہوتی. پاک وہی شے ہوگی کہ جس میں طہارت قبول کرنے کی صلاحیت ہو. میں ایک مثال دے دوں، میری بات واضح ہو جائے. مثلا آپ اس رسول پور کی بستی کے رہنے والے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں ماشاءاللہ، اور صاحب جائیداد ہیں، اور چاروں طرف آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. اب آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اور شوق کے لیے کا کتا پال لیں، رات کو کھول دیں گے، حفاظت ہوگی. تو اب حفاظت تو ہو رہی ہے، مگر آپ کو یہ بھی خیال ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا، یہ جانور تو نجیس ہے، اگر اس کے بال گر جائیں گے تو دعا نہیں قبول ہوگی. اس طرح کی بہت سی حدیثیں بھی آپ نے پڑھ رکھی. تو اب اگر آپ کے دماغ میں کوئی یہ خناس ڈال دے کہ آپ اپنے کتے کو پاک کر لیجئے، تو اب آپ اپنے کتے کو لے کر کسی دریا کے کنارے چلے گئے. جلال پور قریب میں، اس کے قریب سے گومتی بہتی ہے. آپ گومتی کے کنارے چلے گئے اور ایک بار نہیں 1 کروڑ بار کتے کو غوطہ دیا. جب باہر نکالا اور اس نے اپنے بدن کو جھٹکا، جو چھینٹیں آپ پر پڑی اس نے آپ کے لباس کو نجس کیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کتے میں طہارت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دریا نہیں، سمندر میں ڈال دیں وہ نجس رہے گا. اور دوسری بات بھی کہ گومتی میں کتے کو ڈبو دینے سے اگر کتا پاک نہیں ہوا تو گومتی بھی نجس نہیں ہوئی. کتے کے ڈوب جانے سے گومتی بھی نجس نہیں ہوئی. اس کی نجاست اپنی جگہ، اس بہتے ہوئے پانی کی طہارت اپنی جگہ. بس بزم رسول میں جن کے نفس کتوں جیسے تھے عمر بھر بیٹھے رہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. عمر بھر بیٹھے رہے، طہارت نہیں نصیب ہوئی. تو وہ بیٹھے رہے، پاک نہ ہو سکے، اور ان کے بیٹھنے سے صاحبان تطہیر تک نجاست نہ پہنچ سکی. یہ انتظام الہی، یہ صاحبان تطہیر، ان تک کوئی رش نہیں جا سکتا جیسے ان تک کوئی خیر نہیں پہنچ سکا. اور میں کہ روح کو پاک کرنا آل محمد کا کام ہے. اور یہ جو فرش ازا بچھا ہے، یہ پاکیزگی روح کا ایک دریا ہے.
یہاں بیٹھ جائیے خلوص سے تو دل بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ رو لیجئے مولا حسین پہ تو لگتا ہے کہ کچھ ہلکے ہو گئے، کچھ کثافتیں کم ہو گئیں۔ آپ ان سب باتوں کو خود محسوس کر سکتے۔ تو یہ فرش ازا جو طہارتوں کی خیرات بانٹ رہا، اب جن کے مقدر میں نجاست لکھی ہوئی ہے وہ کیا کریں؟ وہ اس کی مخالفتی پہ آمادہ ہوں۔ تو اصل چیز طہارت ہے۔ اب رسول کی وہ حدیث بالکل واضح ہے کہ یا علی نہیں دشمن رکھے گا آپ کو مگر وہ کہ جو غیر حلالی ہوگا۔ جب ولادت اور لہو میں نجاستیں ہوتی ہیں تو محبت اہل بیت دل میں جاگزی نہیں ہوتی ہے۔ اس محبت کے لیے ظرف طاہر کی ضرورت ہے، پاکیزہ ظرف کی ضرورت ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ طہارتوں کا کارواں اہل بیت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے عالم انسانیت کو متوجہ کرتے رہے کہ روح کو پاک کر لو، نفس کو پاک کر لو تاکہ حق بندگی ادا ہو جائے۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے۔ جو آ گئے ان کے مقدر سنور گئے۔ یہ سلسلہ اس دور سے آج تک جاری ہے۔ آج حسین تو نہیں بلاتے، بظاہر حسین ہمارے سامنے نہیں، لیکن جب فرش ازا بچ جاتا ہے تو سمجھیے کہ حسین بلا رہے ہیں۔ اگر بغیر اکراہ کے، بغیر جبر کے آپ خوشی سے فرش ازا پہ بیٹھ رہے ہیں تو دعا دیجئے اپنے والدین کو کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ رکھا اور آپ کی ولادت میں پاکیزگی کا دخل رہا۔ اس لیے کہ جب یہ فرش بچ گیا تو نہ یہ ہمارا ہے، نہ یہ آپ کا ہے، نہ کوئی میزبان ہے، نہ کوئی بانی مجلس ہے۔ یہ تو منسوب ہو گیا اس بی بی سے کہ جو آنسوؤں کا نذرانہ لے لیں، ہر فرش ازا پہ آتی۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ خدا زوار مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ زن گرامی ایک محب اہل بیت، ایک شہدائے اہل بیت، مولا کے زائر، دل میں اہل بیت کی محبتوں کا گویا سمندر، ایک فعال شخصیت، ایک فعال شخصیت جو یہ سوچتے تھے کہ کون سا کام کیا جائے کہ جو دوسروں کی بھلائی کا سبب بن جائے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہیں حج پورہ میں غالباً کوئی ڈگری کالج ہے، کم سے کم 15 سال پہلے کی بات ہے، 15-16 سال 20 سال پہلے زوار صاحب لکھنؤ آئے کہ یہ بچیوں کا کالج ہے، ان بچیوں کے لیے کچھ اسکالرشپ کا انتظام ہو جائے۔ انہیں کیا کرنا کہ آپ مجھے کلب صادق صاحب سے ٹائم دلوا دیں۔ خیر میں ان کو لے کر گیا، انہوں نے یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا اور شرط بھی کہ تم بھی چلو گے، تو میں بھی آیا۔ ایک اچھے خاصے پروگرام کو آرگنائز کیا گیا صرف اس لیے کہ بچیوں کی اسکالرشپ کا انتظام ہو۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ انسان اپنے خاندان سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ قرابت بھی تھی میری، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب زوار دولہا بن کر آئے تھے، میری چھوٹی بہن سے، چچا زاد بہن سے منسوب، تو آج مجھے وہ چہرہ یاد آ رہا ہے کہ جو میرے دروازے پہ دولہا بن کے آئے تھے، نوشہ بن کے آئے تھے، آج ہم ان کے 40ویں میں بیٹھے۔ بہرحال یہی دستور دنیا ہے۔ میں تسکین کے لیے کیا کہوں، زن گرامی بچے چھوٹے ہیں، طالب سلم ہوں، ابھی کم عمر ہیں،
لیکن ان کی تسکین کے لیے یہ کیا کم ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے. یہ ان کے ساتھ کے طلاب سلطانیہ کے بیٹھے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں اتنی دور سے؟ کہ ان کا ایک ساتھی یتیم ہو گیا. میں ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی یتیمی پر تعزیت دینے اتنی دور سے طلاب چلے آئے، لیکن سید سجاد کو کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا. آئے کربلا جہاں کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا. حضرت گرامی، گھر میں ایک حادثہ ہوا، پورا گاؤں جمع ہو گیا، کنبے کے لوگ آ گئے، دوست احباب آ گئے. حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے. 72 لاشیں اٹھائے. حضرت گرامی، یہ خلق تھا میرے مولا کو، جس کو اپنے مرثیے میں میرے مولا نے اظہار فرمایا. جناب علی اصغر کی شہادت پر جو مرثیہ پڑھا اور مولا حسین کے جذبات کی ترجمانی ہماری اردو زبان کے عظیم شاعر میر انیس نے کر دی. فرمایا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. گھر اجڑ گیا، کسی نے نہ پوچھا کیا ہوا. حضرت گرامی، قدم قدم پر حسین کی آنکھوں میں آنسو. لاشیں تو دن بھر اٹھائیں، مگر کچھ ایسے مواقع ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں کہ جب ہم نے مولا حسین کی بڑی حسرتناک تصویر دیکھی، بڑی حسرتناک. کئی موقع ہیں، اس میں ایک اہم موقع یہ ہے کہ جب عباس کی خبر آئی تو ابھی تک سینہ تان کر حسین چل رہے تھے، کمر جھک گئی. عباس تمہارے صدمے نے میری کمر توڑ دی. اے میرے بھائی، روتے ہوئے عباس کے سرہانے آئے. اب ذکر آ گیا ہے غازی کا، تو اسی ذکر پر مجلس تمام ہو جائے کہ غازی کی ذات وہ ہے کہ جس کو شہادت کے بعد قدم قدم پر حسین نے یاد کیا، قدم قدم پر بیویوں نے یاد کیا. کربلا سے شام تک جس ذات کو سب سے زیادہ پکارا گیا وہ میرا غازی عباس ہے. جب کوئی نہ رہا، حسین لڑتے ہوئے مقتل میں آئے اور ترائی تک پہنچ گئے تو بھائی کے لاشے پر نظر پڑی، رک گئے. عباس، دادے شجاعت نہ دو گے؟ اٹھو، 3 دن کی بھوک و پیاس میں تمہارا بھائی جنگ کر رہا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ روتے ہوئے سرہانے بیٹھ گئے. میرے شیر، میں نے تم کو لڑنے کی اجازت نہ دی، مصلحت نہیں تھی. میرے بھائی، ایک حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں. یہی وہ حملہ تھا کہ جس میں شام کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائیں. عباس کا نام لے کر یہ حملہ کیا. زنگرامی، فوجیں دور ہو گئیں، روتے ہوئے آئے اور عباس کے سرہانے کھڑے ہو کر مولا حسین نے مرثیہ پڑھا. مرثیے کو صاحب دمت الساکبہ نے بھی لکھا اور ارباب مقاتل نے بھی لکھا. عجب مرثیہ ہے، درد میں ڈوبا ہوا. اسی مرثیے کو اردو کا پیکر میر انیس نے پہنا دیا. فرمایا کہ عباس کے سرہانے کھڑے ہو کر مولا کہہ رہے تھے، کیا با فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو. ایک بھائی جو دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا بھائی شانہ ہلا کر اسے آواز دے رہا ہے، کیا با فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو. ہم جاں بلب ہیں، ختم لڑائی ہے، اب اٹھو. نرغے میں فوج شام کے بھائی ہے، اب اٹھو. عباس دھوپ چہرے پہ آئی ہے، اب اٹھو. غفلت کی نیند تم کو ہے، شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے. عباس، وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھیں، وہ آنکھیں جاگیں گی جن کو تمہاری وجہ سے نیند آتی تھی. مرثیہ پڑھتے رہے، قدم قدم پر یاد کرتے رہے. صاحب دمت الساکبہ نے لکھا کہ زیر خنجر سب سے زیادہ بار مولا نے جس کو پکارا وہ عباس تھے. جب شمر خنجر چلاتا تھا تو کٹتے ہوئے گلے سے آواز آتی تھی، یا اخی عباس، یا اخی عباس.
اور شہادت کے بعد سب سے زیادہ سیدانیوں نے جسے یاد کیا وہ عباس تھے۔ گھر جل رہا تھا، بیویاں کہہ رہی تھی عباس آؤ جلتے ہوئے گھر سے ہم کو بچاؤ، چادریں چھن رہی تھی، زینب فریاد کر رہی تھی اے میرے پردے کے محافظ میرے بھائی کہاں ہو؟ بس ایک روایت مجلس تمام حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جلتے خیموں سے بچے نکل رہے تھے۔ کبھی تصور کیجئے کلیجہ پھٹ جائے گا، خدا نخواستہ آپ کو خبر ملے کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ کر آگ بجھانے جائیں گے، پتہ چلے کہ گھر میں کچھ بچے ہیں تو سب سے پہلے ان کو بچانے کی فکر ہوگی۔ آگ سے جب بچے نکلیں گے تو کوئی گود میں لے کر پانی پلائے گا، کوئی ڈاکٹر کے ہاں لے جائے گا، لیکن حسین کا گھر جل رہا تھا، ننھے ننھے بچے نکل رہے تھے، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے بندے کھینچ رہا تھا۔ عجب غربت تھی کربلا میں، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 4 برس کا بچہ نہایت خوبصورت جس کے زلفیں بڑی بڑی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، کبھی ادھر دوڑ رہا تھا کبھی ادھر دوڑ رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو جب میرے قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ حمید نے کہا میں سمجھا کہ یہ بچہ کہے گا کہ مجھے مدینے بھیج دو، یہ سب بچے مدینے سے آئے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، مگر اس بچے نے کہا بس اتنا بتا دو عباس کہاں ہے۔ میں نے ترائی کی طرف اشارہ کر دیا، یہ ننھا بچہ دوڑتا ہوا ادھر گیا کہ مجھے بھی تجسس ہوا، میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اب حمید کہتا ہے کہ میں کربلا میں ابھی تک نہیں رویا تھا مگر اس منظر نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ننھا بچہ عباس کے سینے کے قریب بیٹھا ہوا ہے، ابھی لاشوں سے سر نہیں جدا کیے گئے ہیں، اپنی دونوں ہتھیلیوں میں عباس کا سر لیے ہوئے کبھی ادھر ہلاتا ہے کبھی ادھر ہلاتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے بابا اٹھو گھر جل رہا ہے، بابا بی بی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے، اے بابا پھپھیا میں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ۔ درخواست گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زوار حسین مرحوم ابن سید بشیر حسین مرحوم کی روح